دوستوں آج کی بک سمری جس کا ٹائٹل ہے 10 منٹ مائنڈفلنس ریٹن بائی بیری ڈیون پورٹ. یہ کتاب ان لوگوں کے لیے جن کی ڈیلی لائف انتہائی مشکل میں ہے، جو صبح اٹھتے ہیں، جو بہت سارا سٹریس کے اندر کام کرتے ہیں، جن کے پاس اپنے مائنڈ کو پیسفل رکھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، اور اتنی اوور برڈن کی وجہ سے سم ٹائمز وہ ہارٹ کے اندر ڈیزیزز میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا کسی ایسی ٹینشن کے اندر آ جاتے ہیں، پینک موڈ میں آ جاتے ہیں کہ ان کی پوری لائف ڈسٹریکشنز کا شکار ہو جاتی ہے. اینڈ دس از واٹ ایگزیکٹلی دا مین پرائمری ریزن کہ آج کل جو جاب اپرچونٹی مارکیٹ میں یا بزنس مین کتنے زیادہ ٹینشنز کو فیس کر رہے ہیں. سو آئی ووڈ لائک ٹو شیئر وتھ یو ون آف دی بیسٹ بک 10 منٹس مائنڈفلنس. اور اس کتاب کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ایک سٹوری کی مدد سے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہر میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام احمد تھا. احمد بہت محنتی تھا یقین، اور صبح سے شام تک کام ہمیشہ کرتا رہتا تھا، اور ایسا فیل ہوتا کہ اس کے گھر کے مسائل، دفتر کی ٹینشن، اور وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹینشن کے اندر ہی، اس کو فکروں میں ہی رہتا تھا. ہر وقت اس کا دماغ کسی نہ کسی تھاٹ پروسیس میں الجھا رہتا کہ ہائے اب کیا ہوگا، آگے میں کیسے سروائیو کروں گا. اور اپنے اندر جس طرح ہم کہتے ہیں نا پرسکون اپنے آپ کو نہیں رکھ پا رہا تھا. اور اسی طرح اس کو رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی، کیونکہ دن میں ہر وقت کام پر دھیان اس کا نہیں لگتا تھا، کیونکہ اس کے مائنڈ میں ہر وقت منکی چیٹ چلتی رہتی تھی کہ اب فیوچر میں کیا ہوگا، اور اپنے کرنٹ کام کے اوپر وہ کنسنٹریٹ ہی نہیں کر پا رہا تھا. اس کی زندگی میں مجھے تو ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی سکون نام کی چیز ہی نہیں ہے. 10 منٹس مائنڈ فلنس. ایک دن وہ بہت ہی تھکا ہوا بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی ایک دوست نے اس کو مشورہ دیا کہ احمد یہ کتاب ضرور پڑھو. میری تو پوری زندگی پریشانیوں سے بھری ہوئی تھی، اور میں نے اس کتاب کو پڑھ کے بہت چینج اپنے اندر فیل کیا. احمد نے جب اپنے دوست سے اس کے بارے میں سنا تو احمد نے فیل کیا کہ میری تو پوری لائف میں اتنے زیادہ ٹینشنز ہیں، تو میں کیوں یہ کتاب پڑھوں، یہ 10 منٹس میں مجھے کیا ملے گا. پھر احمد نے ایک فیصلہ کیا کہ چلے جہاں پہ اتنی چیزیں میں نے اپنا ٹائم ویسٹ ہی کرتا ہوں، تو کیوں نہ اس کتاب کو بھی میں انڈرسٹینڈ کر کے دیکھوں کہ شاید میرے لیے کوئی سلوشن ہو. احمد نے اس کتاب کو انڈرسٹینڈ جیسے ہی کرنا شروع کیا، اس کو پڑھنا شروع کیا، اور ایسے فیل ہوا کہ اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ وہ اپنی کرنٹ حال میں ہی نہیں جی رہا. اس کا مائنڈ جو ہے وہ بیسکلی یا تو پاسٹ کی باتوں میں الجھا رہتا ہے، یا فیوچر کی باتوں میں اپنے آپ کو فکروں میں، پریشانیوں میں پریزنٹ کرتا رہتا ہے کہ فیوچر میں میرے ساتھ کیا ہوگا. اور اس کتاب میں احمد نے یہ سیکھا کہ مائنڈ فلنس کی امیجنیشن ہمیں سکھاتی ہے کہ حال میں کیسے جینا ہے. اینڈ دس از واٹ ایگزیکٹلی کہ آتھر ہمیں یہی ایکسپلین کرتے ہیں کہ مائنڈ فلنس کوئی مشکل ہوگا یا گھنٹوں کی میڈیٹیشن نہیں ہے. یہ تو صرف اور صرف آپ نے اپنے ارد گرد، اپنے اندر ہونے والی چیزوں کو پوری کنسنٹریشن سے محسوس کرنا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو صرف اور صرف 10 منٹس ریکوائرڈ ہیں، صرف 10 منٹس. اور احمد نے اسی تھاٹ پروسیس سے جیسے اس کتاب میں یہ سینٹینس پڑھا، اس نے سوچا کہ کتاب نے ایسے کچھ آسان طریقے بتائے ہیں کہ واقعی ان کو اگر بندہ فالو کرے تو ان میں آپ فیل چینج کرتے ہیں. سب سے پہلے احمد نے اس کتاب میں انڈرسٹینڈ کیا کہ اپنے سانس پر دھیان کیسے دینا ہے. اور احمد نے اس کتاب میں سیکھا کہ کس کے دن میں کسی بھی وقت صرف 1 منٹ ہی کیوں نہ ہو، آپ نے اپنی سانس پر دھیان دے. آپ ایسے فیل کریں کہ سانس اندر جا رہی ہے، باہر آ رہی ہے، ایسے آپ کا دماغ فوراً حال میں آ جائے گا. احمد نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا شروع کیا کہ اس سے حیرت ہوئی کہ صرف 1 منٹ کی کنسنٹریشن سے اس کو کتنا اپنے اندر سکون فیل ہوا. تو یہ پہلا پوائنٹ جو تھا بیسکلی ہمیں یہی پریزنٹ کرتا ہے کہ ہمیں اپنی کرنٹ سچویشن کو فوکس کر کے اپنے سانس کے اوپر، جب بھی آپ کسی اسٹریسفل سچویشن میں ہو، ہمیں اپنے سانس پر دھیان رکھنا چاہیے. نمبر سیکنڈ، احمد نے اس کتاب میں مزید انڈرسٹینڈ کیا کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہوں تو صرف کھانے پر دھیان دیں، اس کے ذائقے کو، اس کی خوشبو کو، اس کی بناوٹ کو محسوس کریں. اور اکثر کھانا کھاتے ہوئے آپ لوگوں نے فیل کیا ہوگا، یہاں تو ہم ٹی وی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یا فون استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں،
और हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि हमने क्या खाया। एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली अहमद ने यही चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि जब एक लुक़्मा आप पूरी तवज्जो से खाते हैं तो ऐसे लगता है कि आपने कि पहली बार खाने का असल जायका चख लिया। और यही वो चीज़ है जो माइंडफुलनेस की सेकंड टिप है कि जब भी आप खाएं अपने बच्चों को भी आप कंसंट्रेशन से आप उनसे मोबाइल छीन लें, उन्हें कहें कि आप अपना पहले खाना खाओ, देन आई विल गिव यू द मोबाइल नाउ। एंड दिस इज़ द वे कि आपकी बॉडी के अंदर जो आप फूड भी आपके अंदर जाएगा वो भी इफ़ेक्टिवली प्रोसेस होके आपको आपके ब्लड के अंदर सर्कुलेट होगा, आपको उसमें प्योर एनर्जी भी अपने अंदर आपको फील होगी। अहमद ने मज़ीद ये सीखा कि आपने कैसे 5 मिनट के लिए अपने अंदर आपने आराम से लेट जाएं और अपने जिस्म के हर हिस्से को आप फील करें, सर से पाँव तक आपने हर हिस्से में होने वाली हिस्स को महसूस करें। अगर आपको किसी भी बॉडी पार्ट में कहीं पे भी कोई फील पेन हो रहा है तो आप उसको महसूस करें बग़ैर फ़ैसला किए। अहमद ने जब ये किया तो उसे ऐसे फ़ील हुआ कि उसके जिस्म में होने वाली बहुत सी छोटी-छोटी चीज़ों का उसे एहसास हुआ, जिन्हें वो पहले कभी महसूस ही नहीं कर पाता था। एंड व्हाट एग्ज़ैक्टली द रीज़न बिहाइंड दिस कि कभी उसने अपनी बॉडी को स्कैन करने के अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी का कभी एनालिसिस ही नहीं किया और कभी पेन को उस तरीके के साथ महसूस ही नहीं किया। एंड दिस इज़ व्हाट एग्ज़ैक्टली वी आल्सो नीड टू रिपीट दिस स्ट्रेटजी एज़ वेल। अहमद ने मज़ीद इस किताब के अंदर ये जानने की कोशिश की कि जब आप चल रहे होते हैं तो आप ये भी फ़ोकस करें कि अपने कदमों पर आप ध्यान दें, ज़मीन पर पाँव रखने की आवाज़, हवा का एहसास करना, अपने इर्द-गिर्द की आवाज़ें। अहमद ने जब ये करना शुरू किया तो ऐसा फ़ील हुआ अहमद को कि जिसने अपने रोज़मर्रा के रास्ते में भी उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरती लगने लगी कि एक-एक कदम के ऊपर उसके अंदर अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फ़ील हुआ, ऑब्ज़र्वेशन से, एनालिसिस करने से, हवा को महसूस करने से। एंड दिस इज़ द फोर्थ फॉर्म ऑफ योर मेडिटेशन कि जब आप चल रहे हो तो आपने अपने आप को फ़ील करना है करंट हाल के अंदर, ना कि उस वक़्त आप महसूस करें पास्ट को या फ्यूचर को। अहमद ने मज़ीद इस किताब में अंडरस्टैंड किया कि हमें अपनी सोचों के ग़ुलाम नहीं बनना चाहिए। जब भी आपके माइंड के अंदर कोई सोच आए आप उसे देखें, अंडरस्टैंड करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आसमान से बादल गुज़रते हैं, इसके साथ बह ना जाया करें। अहमद ने सीखा कि वो अपनी सोचों को कंट्रोल तो नहीं कर सकता, लेकिन वो इन्हें अपने ऊपर हावी होने से तो रोक सकता है। एंड दिस इज़ द सिमिलर वे जब हम स्ट्रेस के अंदर होते हैं और जब बहुत सारी थॉट्स आपके माइंड को आके आपको रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं, पैनिक कर देती हैं, तो ये सोचों को आप कैसे ओवरकम करके जो आपको हावी ना होने दें, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप इनको अपने आप को बिज़ी करके दूसरी चीज़ों में एंगेज करके इन सारे नेगेटिव थॉट से अपने आप को एलिमिनेट कर सकते हैं। अहमद ने ये 10 मिनट्स की एक्सरसाइजेस अब रोज़ाना करना शुरू कर दी। कभी सुबह के 10 मिनट, कभी दोपहर के खाने के बाद, कभी रात को सोने से पहले। अहमद पर्सनली फील्स दैट ग्रेजुअली उसकी ज़िंदगी के अंदर चेंजेस आना शुरू होगी और इसका ध्यान अब बहुत ज़्यादा अपने काम पर होने लग गया और इसकी बहुत सारी परेशानियां भी अब कम होने लगी। अब इसको रात को भी बहुत अच्छी नींद आने लगी और मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि वो खुश रहने लगा और इससे ऐसे फील होना शुरू हुआ कि उसकी ज़िंदगी में अब कोई भागदौड़ नाम की चीज़ ही नहीं। इंस्टेड नाउ ही इज़ enjoying every single moment in his life। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बैरी डेवनपोर्ट की बेस्ट प्रैक्टिसेस को यही अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी लाइफ में खुशी या सुकून आपके बाहर नहीं है, आपको ट्रैवलिंग से नहीं मिलेगा, बल्कि ये आपके अंदर है और बस हमें इसे फील करना है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं है, आपके सिर्फ डेली 10 मिनट्स की कंसंट्रेशन से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो आप भी जब भी अपने अंदर इनकम्प्लीटनेस फील करें, स्ट्रेस फील करें, एंग्जायटी फील करें, ऑफिस का बर्डन फील करें, तो आप डेली अपने 10 मिनट्स अपने लिए निकालें और अपनी माइंडफुलनेस की इन प्रैक्टिसेस को जो ऑथर ने इस किताब के अंदर हमें एजुकेट की हैं
ان کو امپلیمنٹ کرنا شروع کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کتنی خوبصورت تبدیلیاں آتی ہیں. اینڈ آئی ایم ویری مچ آپٹیمسٹک کہ آپ کو یہ کتاب کی بک سمری پسند آئی ہوگی. اور آئی ووڈ لائک ٹو انشور دس تھنگ کہ بینگ ایز اے مسلم وی آلسو نیڈس ٹو آفر 5 ٹائم پریئرس. ہماری مائنڈ فلنس بینگ ایز اے مسلم وی نیڈ ٹو ہیو اے اسٹرانگ ریلیشن شپ ود اللہ تعالیٰ. اور جب آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں بینگ ایز اے مسلم ہمارے لیے مائنڈ فلنس کے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ تہجد کی نماز ہے. جب بالکل سکون ہوتا ہے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اپنے لیے بہتر مستقبل کی دعا کرنا. تو جتنا آپ کا کنیکشن بھی اسپرچولی آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ آپ ہوں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور جیسا گمان تم کرتے ہو میرے بارے میں بھی ویسے ہی گمان تمہارے بارے میں کروں گا. سو آئی ہوپ دیٹ دس بک سمری ول ہیلپ اس ٹو امپروو اوور لائف اسٹائل، اور اچھی باتیں نہ صرف خود سیکھیں بلکہ دوسروں کو بھی سکھائیں، تاکہ آپ کی بھی لائف کے اندر پازیٹیو امپیکٹس آ سکے اور دوسروں کو بھی لائف کے اندر آپ کا پازیٹیو امیج کریٹ ہو سکے. اور کیا پتہ آپ کی ایک چھوٹی سی بات سے you can change the life of any other person who is at the moment feeling him or herself in a stressful situation. Thank you very much for watching this video.